السلام علیکم دوستو، ایم ایف ٹی وی کی جانب سے خرم صدیقی آپ کو بہت بہت سلام پیش کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اور جن حضرات نے بھی میری ان ویڈیوز کو دیکھا ہے، سنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ نہ صحیح کچھ تو ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرا ایم یا میرا مقصد یا میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ مجھے اس میں کامیاب کرے، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ بات کرنے کا مقصد میرا صرف اتنا ہے کہ میں پہلے بھی بار بار یہ بات عرض کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ میں پروفیشنل نہیں ہوں، مجھے ابھی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے چلتا رہوں گا، اللہ مجھے توفیق دے، ہمت دے۔ اور جہاں تک رہ گئی میری اس کوشش یا میری اس اسٹرگل کی یا اس سوچ کی یا جو کام میں کرنا چاہ رہا ہوں، جس دن کسی ایک شخص نے بھی کسی ایک ایسے ہمارے مسلمان ماں بہن یا بیٹی یا بیٹے یا بزرگ کے لیے کچھ ذرا سی بھی امداد یا کسی بھی ذریعے سے کوئی ہیلپ کی، ذریعہ بنا، کیونکہ مددگار اللہ ہے، سبب بنانے والا اللہ ہے۔ تو کوئی بھی ایسا شخص جو اس نیک کام میں، اس کار خیر میں، اس اجر کے کام میں دکھی مند لوگوں کے، زمانے کے ستائے لوگوں کے، رشتہ داروں کے ستائے ہوئے لوگوں کے، جس دن کوئی چھوٹا سا بھی اچھائی کا ایسے لوگوں کے لیے کام کرے گا، میں اس دن یہ سمجھوں گا کہ واقعی ہی ابھی بھی ہمارے اس پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، مملکت پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے سینوں میں دل ہے، جو دوسروں کے دردوں کو، دکھوں کو اپنا دکھ اور اپنا درد سمجھتے ہیں۔ میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ پلیز جو لوگ میری ویڈیوز جو میں نے اپلوڈ کی ہیں، جنہوں نے دیکھی ہے، پلیز ان کو شیئر ضرور کریں تاکہ مزید آگے بھی لوگ، شاید کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ مل جائے جو کسی ایک مشکل میں پھنسے ہمارے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے کام آنے کا ذریعہ یا وسیلہ بن سکے۔ بڑا نیکی کا کام ہے، بڑا اجر کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اتنے وسائل دیے ہوں یا ابھی بھی جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے، جتنا میں کر سکتا ہوں، جن حضرات سے بھی میں ملتا ہوں یا جن کے میں نے ویوز لیے ہیں یا جن سے میں نے بات چیت کی ہے، جو بھی مجھ سے پاسبل ہو سکا میں نے۔ خیر، آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے کوئی اچھا کام یا کوئی اس کی امداد کرتے ہیں تو وہ کہنا
بتانا یا جتلانا نہیں چاہیے، کیونکہ پھر وہ جو نیکی ہے وہ رائے گاہ جاتی ہے، اس نیکی کے کیے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم نے اجر اللہ سے لینا ہے، ہم نے اپنی آخرت کے لیے ہی یہ کام، ایسے اچھے کام کرنے ہیں تاکہ روز قیامت ہمارے پاس کچھ تو ایسا ہو سوالوں کے جوابوں میں کہ ہاں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو خدارہ پلیز 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 جو حضرات، میری مائی بہنیں، بچے، جوان، بزرگ، جو بھی میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں یا دیکھا ہے یا دیکھیں گے، سنیں گے، پلیز خدارہ صرف اور صرف ان کو شیئر ضرور کیجئے۔ میں بار بار کہتا آ رہا ہوں، نہ لائک کیجئے، نہ سبسکرائب کیجئے، بے شک کچھ نہ کیجئے۔ الحمدللہ مجھے پیسے کی ضرورت تو ضرور ہے، بار بار کہا ہے، کہتا ہوں ہر شخص کو اس زمانے میں، اس وقت میں، اس مہنگائی کے عالم میں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے بھی ہے، لیکن الحمدللہ 2 وقت کی روٹی، اچھا کھانے کو، اچھا پہننے کو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہوا ہے، اولاد کی نعمت سے نوازا ہوا ہے۔ جس حال میں بھی رب نے مجھے رکھا ہوا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا ہر پل شکر ادا کرتا ہوں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے سے نیچے دیکھتا ہوں، اور جب اپنے سے نیچے دیکھتا ہوں تو جو رب العزت کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اس میں مزید، اس شکرانے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سو پلیز آپ بھی کوشش کیجئے، روپیہ، 2 روپے، 5 روپے، 10 روپے ہم عام سی چیزوں پر ڈیلی خرچ کر دیتے ہیں۔ 5-10 روپے کی تو ہم صاحب حیثیت لوگ، یا میرے جیسے، اپنی ہی میں بات کر لوں، 5-10 روپے، 100 روپے، 50 روپے کی تو میرے لیے بھی اس وقت کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت نہ ہونے سے مراد یہ نہیں کہ پیسے کی قدر نہیں یا رزق کی قدر نہیں۔ رزق کی قدر تو ایک، کہتے ہیں نا، زمین پر روٹی کا ٹکڑا بھی پڑا ہو تو وہ اٹھا کر صاف کر کے یا تو کسی اونچی جگہ پر رکھ دیں یا اس کو کھا لے، یہ بھی ایک سنت ہے۔ میرے بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ 5-10-20-100 روپے ہم تو ایسے ہی خرچ دیتے ہیں۔ کوئی سگریٹ پر خرچ دیتا ہے، کوئی بچوں کی پاکٹ منی کے طور پہ جو ہے وہ خرچ دیتا ہے، کوئی کولڈ ڈرنک پینے، پیاس لگی ہے، بجائے سادہ پانی پینے کے کولڈ ڈرنک پینے پہ خرچ کر دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں پر ہم کہ اگر جو کام ہمارا ایک سادہ پانی پی کر بھی پیاس بجھ سکتی ہے، وہاں ہم 30 روپے کی ایک بوتل لے کر، یا جو پیاس ہماری سادے پانی سے، عام پانی سے بھی بجھ سکتی ہے، وہ ہم منرل واٹر کی لے کر ہم پی کر اپنی پیاس بجھا لیتے ہیں۔ حالانکہ پیاس تو سادہ ایک عام پانی جو نلکوں سے یا آپ کو کسی بھی جگہ سے اویل ہو جائے گا، آپ کے گھر میں مل جائے گا۔ آپ گھر سے باہر ہیں، جگہ جگہ پہ شہر میں دکانوں کے آگے لوگوں نے انتظامات کیے ہوئے ہیں، پانی ٹھنڈا کرنے والی مشینیں رکھی ہوئی ہیں، کولر رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم پھر بھی چل یار کوک پینے ہیں، چل یار 7 اپ پی لینے ہیں، چل یار منرل واٹر پینے، یار پانی سے جراثیم ہون گے۔
میری جان اگر اس طرح پانی میں جراثیم ہونے لگے، عام سادہ پانی میں جو باہر عام ملتا ہے، یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں ایک چھوٹی سی اس پانی کو لے کر، کہ بھوک لگی ہے تو بجائے گھر جا کے کھانا کھانے کے ہم کوشش کرتے ہیں یار کچھ چٹخارے دار کھا لیں. گھر جا کر جو گھر میں چکن بنا ہے، بجائے وہ چکن کھانے کے باہر ہم کوئلے پہ بھنا ہوا چکن کھائیں. ہاں ٹھیک ہے، حق ہے آپ کا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہے، اتنی استطاعت دی ہے کہ آپ جہاں چاہے جیسے دل چاہیں خرچ کریں. لیکن پلیز یہ بھی سوچیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو راتوں بھوکے پیٹ سوتے ہیں، جن کے تن پہ کپڑا نہیں ہے، بہت سی مشکلات کا شکار ہیں. تو یہی 5 10 20 100 روپے تھوڑا تھوڑا کر کر، اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ جی میرا کوئی فلانا اکاؤنٹ ہے یا فلانا میرا کوئی ذریعہ ہے، اس ذریعے سے آپ مجھ تک پیسے پہنچائیں، میں ایسے لوگوں کی امداد کروں گا. میں تو جن لوگوں سے ان کی مشکلات پوچھتا ہوں یا ان کے مسائل معلوم کرتا ہوں، شوٹ کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ صاحب حیثیت لوگ ان مشکلات کو سنیں، دیکھیں، حکمران دیکھیں ہمارے. خاص طور پر اگر عمران خان صاحب اس طرح کی کوئی کیمپین چلائیں اس ملک میں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پاکستانی اس ملک میں غربت کا شکار رہے. خدا را پلیز اس ایفرٹ میں، اس نیک کام میں، اس اجر کے کام میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، جس طرح ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کسی دکھ درد مند انسان جو تکلیف میں ہمارا مسلمان بھائی بہن بزرگ بچہ بیٹی یا جوان جو بھی ہے، اگر ہم اس کے کام آ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک، میں سمجھتا ہوں، ایک نماز کے ثواب، حج کے ثواب، صدقہ کے ثواب سے بڑھ کر ہوگا. اور اس میں جس طرح نماز کے فرض کی ادائیگی سے ہماری آخرت سنورتی ہے، ایک کوشش ہے نا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ قبول، نماز ہم پہ اللہ نے فرض کی ہے، قبول کرنے والا رب العالیٰ کی ذات ہے. ہماری کوشش ہے کہ یہی نماز ہمیں آخرت میں بخشوائے گی، یہی حج، یہی زکوٰۃ، یہی فطرہ ہمیں شاید آخرت میں بخشوا دیں. ہم گناہ گار بندے ہیں. آج کل جس شخص سے پوچھ لو تو وہ تو یہی کہے گا کہ میں تو بہت گناہ گار شخص ہوں یار. ہم کسی کو اچھا کہیں نا یا کسی کی تعریف کریں تو بدلے میں اس کا یہ جواب ہوتا ہے کہ میں تو بہت گناہ گار شخص ہوں بھائی. تو میرے بھائی، یہ بھی ایک کوشش ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کہ روز محشر جب ہم سے سوالات کیے جائیں تو ہمارے پاس ان سوالات میں جو ہم سے کیے جائیں گے کہ دنیا میں تم نے کیا اچھا کیا اور کیا برا کیا تو جہاں ہماری برائیوں کے سوالات کیے جائیں گے، وہاں ہماری اچھائیوں کے بھی
سوالات ہم سے پوچھے جائیں گے کہ تم نے دنیا میں اچھے کام بھی کون کون سے کیے۔ تو جیسے ہم نماز ادا کرتے ہیں، حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں، قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فطرانہ کرتے ہیں، اسی طرح اگر ہم اللہ کی بنائی ہوئی اس خلقت کے بھی کام آ سکیں، اور خاص طور پر ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے کام آ جائے، تو یہ بھی بہت نیکی اور اجر کا کام ہے۔ اللہ بھی اس سے راضی ہوگا، خوش ہوگا، مجھے یقین ہے۔ اور جاتے جاتے میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر یہ گزارش کروں گا کہ میرے لیے صرف دعا کیجئے۔ سوری، معذرت چاہوں گا، یہ بارشیں ہوئی ہیں کچھ، تو اس کی وجہ سے مجھے فیور ہے اور کچھ طبیعت میری اپسیٹ ہے۔ تو جاتے جاتے میں آپ سے یہ اپیل کروں گا پھر کہ پلیز خدا را میری ویڈیوز کو دوسروں تک کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ آپ سے نیک اعمال کی امید کا طلبگار ایم ایف ٹی وی کی طرف سے خرم صدیقی، اس امید میں کہ آپ ضرور میری اس بات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اب آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ جو صاحب اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو نیک بنائے، ان کے بچوں کی ان کو خوشیاں دکھائے، ان کا فرما بردار بنائے۔ جو بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جو جوان ہیں بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار کی نعمت عطا فرمائے۔ جو بہن بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی، اللہ تعالیٰ ان کو اچھے شریف رشتوں سے نوازے اور ان کی زندگیوں میں خوشیاں بھرے۔ اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔